بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا دور جو 54 سال سے لے کر 63 سال پر محیط ہے۔ 54 سال کی عمر مبارک سے 60 سال کی عمر مبارک تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں فرمائی، مگر 60 سال کی عمر کے بعد اپنے وصال تک کوئی شادی نہیں فرمائی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد سیدہ سودا سے شادی کی، جو بیوہ ہونے کے ساتھ انتہائی مشکل حالات سے دوچار تھی۔ اسی دوران سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ کا رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور بعد ازاں اس شادی کے لیے حکم الہی بھی نازل ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے خیر سگالی اور احترام کا گہرا جذبہ رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر کسی کی خدمت کا صلہ دے دیا ہے، مگر ابو بکر کی عدیم المثال جان نثاری کا صلہ انہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ سیدت عائشہ صدیقہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت آپ کی عمر 54 سال تھی۔ حضرت سیدت سوجا اور سیدت عائشہ کے ساتھ عقد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد شادیاں نہ فرماتے، مگر سرکش قبائل کے غم و غصہ کو ٹھنڈا کرنے اور تکمیل مشن دین متین کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر تھا۔ حضرت سیدت عائشہ صدیقہ کے بعد سیدنا عمر فاروق کی صاحبزادی سیدت حفصہ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ سیدت حفصہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی۔ ان کے خاوند حضرت خنیس بن حذافہ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سید حفصہ سے شادی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ سیدت حفصہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدت زینب بنت خزیمہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ سیدہ زینب پہلے خامن سے مطلقہ تھی اور دوسرے خامن غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور اب ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ رحم کے ساتھ ان سے نکاح فرمایا، لیکن وہ حرم نبوی میں داخل ہونے کے بعد زیادہ دیر تک حیات نہ رہ سکی۔ سیدہ زینب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 سال کی عمر میں شادی فرمائی۔ سیدہ زینب کے بعد حرم نبوی میں داخل ہونے والی خاتون ام سلمہ تھی، جو مدینہ منورہ میں اپنے خامن حضرت عبداللہ کے ساتھ رہنے کے لیے پہنچی، مگر حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ انہیں ایک نوعمر بچی اور ایک بچے کے حمل کے ساتھ بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں چھوڑ کر چل بسے۔ وہ نہ تو اپنے والد کے ساتھ واپس مکہ جا سکتی تھی اور نہ ہی مدینہ منورہ میں دیگر کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ انہوں نے اپنی زبوں عالی جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عقد مبارک فرمایا۔ حضرت سیدت ام سلمہ کے ساتھ شادی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔ اگرچہ حرم نبوی میں جوان سال سیدت عائشہ اور سیدہ حفصہ کے علاوہ بے سہارا اور دیڑھ عمر امہات المؤمنین سیدت سودا، سیدت سلمہ موجود تھی، مگر قبیلہ بنو مستلق کی ایک اور بے کس خاتون سیدت جویریہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ وہ اسیر جنگ ہو کر ایک سپاہی کے حصے میں آئیں، مگر ان کی رحم کی اپیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردانہ رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں فدیہ دے کر آزاد کرا لیا اور اپنی زوجگی میں قبول کرنے کا شرف بخشا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس رشتے اور قرابت داری کو قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانشمندی سے اسلام کو مزید استحکام بخشا۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک اور خاتون کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدت زینب بنت جحش کو جناب زید بن حارثہ، جو کہ آزاد شدہ غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی تھے، کہ نکاح میں دے دیا تھا۔ اس عالی نسب خاتون نے اس آزاد غلام سے انتہائی نامناسب سلوک روا رکھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتباہ کے باوجود اسے طلاق دینے پر مجبور ہو گئے، اور پھر اس خاتون کو طلاق ہو گئی تو ان کی نگہداشت کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں آ گئی کہ سیدہ زینب کے خاندان نے ان کی شادی زید بن حارثہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین دہانی پر کرائی تھی۔ طلاق کے بعد کوئی اعلیٰ نسب عرب ایسی خاتون جسے ایک سابقہ غلام
السلام نے فرق کر دیا تھا، اپنانے کے لیے تیار نہ تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عہد اور قول نبھاتے ہوئے خود سیدہ زینب کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔